الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حجرات کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ اس کا نام ہے حجرات۔ حجرات جو ہے اس کا واحد حجرتن ہے۔ حجرتن ایک 4 دیواری کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حجروں کا تذکرہ ہے جہاں ازواج مطہرات رہا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں جلوہ فرما ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک حجروں کی نسبت سے چونکہ ان کا تذکرہ اس صورت میں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ حجرات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ادب، احترام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیتوں سے بہت نمایاں ہو کے واضح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشرت اور اسلامی معاشرے کے بارے میں احکام ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو بنیادی حکم دیا گیا وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت مبارکہ کے چند شان نزول بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرتبہ روزے رکھنے سے پہلے صحابہ کرام نے روزے رکھ لیے، اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے قربانی کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے چند صحابہ نے قربانی کر لی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس کا یہ شان نزول بیان کیا گیا، لیکن آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہیں۔ 2 چیزیں اس کے اندر بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو روزے رکھنا تو نبی پاک علیہ السلام کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں۔ قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مبارک تھا، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں۔ لیکن حکم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ اگر پہلے قربانی کی تو رسول کی قربانی سے پہلے کی، اگر روزے پہلے رکھے تو رسول کے روزے رکھنے سے پہلے روزے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا بھی تذکرہ فرمایا اور بتا دیا کہ جو رسول سے پیش قدمی کرتا ہے وہ خدا سے پیش قدمی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی وحی اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور آپ پر پیش قدمی کرنا اللہ پر پیش قدمی کرنا ہے۔ جیسے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، قرآن ہی فرماتا ہے کہ ایسے ہے جیسے اللہ عز و جل کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو۔ دوسری بات کہ اگر اس کا اطلاقی معنی لیا جائے، مطلق اور وسیع معنی لیا جائے،
کہ کسی بھی قول و فعل میں اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مراد یہ کہ حکم خدا اور حکم رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو حکم خدا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے رہو، اس سے آگے نہ جاؤ۔ جو رسول کا حکم ہے اس کے پیچھے رہو، اس کی پیروی کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ گویا اپنی زندگی کے کسی معاملے میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے وہاں پر اسے کراس نہیں کرو، اس سے آگے نہیں بڑھو، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص حیثیت مطاع ہے کہ آپ مطاعون ہیں، آپ کی اطاعت کی جاتی ہے، آپ کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو آپ فرمائیں گے اس کے مطابق چلا جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس معنی میں بھی علماء نے بیان فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور نبی کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ آیت مبارکہ کا صرف ترجمہ ہی اگر سن لیں، پڑھ لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے ادب اور تعظیم کا حکم بڑا واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ ارشاد کیا ہو رہا ہے۔ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتا ہے اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور نبی کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے بات بھی نہ کرو۔ جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اونچی آواز کر لیتے ہو، ایسے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی بے ادبی کی وجہ سے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی نہ کیا کرو، یعنی مطلق بات بھی بلند آواز سے نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا؟ علماء نے اس کے متعدد شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ، ایک وفد، ایک قافلہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، تو بنو تمیم کے گروہ کا کسی کو سردار بنانا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس کے اندر اس میں اختلاف ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ فلاں کو سردار بنایا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے فلاں کو سردار بنایا جائے۔ یوں بات کرتے کرتے ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اور جب یہ حکم خداوندی ہوا تو صحابہ کرام کا کیا عالم تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح بات کرتے جس طرح کسی سے سرگوشی کی جاتی ہے، کسی کی کان میں جیسے آہستہ سے بات کی جاتی ہے، اس طرح بات کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد یہ عالم تھا کہ وہ اپنی آواز اس قدر پست رکھتے، اس قدر آہستہ رکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا، اے عمر اپنی بات کو دہراؤ۔ یہ صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ تھا اور حکم الہی پر عمل تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے ادب اور تعظیم کا عالم تھا۔ اسی طرح ایک اور اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے
کہ منافقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، جیسے ایک جاہل بدتمیز آدمی لوگ جو ہے نا بلند اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جاہلانہ سا انداز ہوتا ہے اونچی اونچی بولنے کا. اور منافقوں کی نیت یہ ہوتی تھی کہ مسلمان بھی ان کی پیروی میں اسی طرح بولے کہ معاذ اللہ خود تو گستاخ ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی حرکت پہ لگائیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے. اور ایک اور شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولتے تھے. ان کی آواز کافی اونچی تھی، اور علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کو خود اونچا سنتا تھا. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جسے اونچا سنتا ہو وہ بولنے کے اندر بھی زور سے بولتا ہے. تو جب انہوں نے اس طرح اونچی آواز سے باتیں کی، اور بہت زیادہ جب بلند آواز ہو تو ایک نیچرل چیز ہے کہ تکلیف ہوتی. ہمارے پاس بھی بہت اونچی اونچی کو بول رہا تھا، ہمیں بھی تکلیف ہوتی. تو چونکہ بہت اونچی آواز سے بولتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے اذیت ہوئی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اور نبی کے حضور اپنی بات بھی بلند آواز سے نہ کہو. کوئی عرض بھی کرنی ہے تو اونچی آواز سے نہیں، آہستہ 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 بات کرنی. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سبحان اللہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں تو ہلاک ہو گیا اور میرے اعمال برباد ہو گئے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آواز بلند کرتا تھا وہ تو میں ہی تھا. تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے. تو یوں کہہ کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے. صدمہ، غم، افسوس کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آواز کو بلند کیا. جب چند دن تک یہ نہیں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے اعمال برباد ہو گئے، وہ ڈر خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے کہ میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ مان والحفیظ. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ جنتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت جنتی ہے. اس کے بعد پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آنا شروع کر دیا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ثابت جنتی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان یہ سمجھتے تھے کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ثابت بن قیس کو دیکھ لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا ہے. یہ صحابہ کرام کے ادب کا عالم دیکھیے، اور کیوں نہ ایسا ادب کرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، حبیب رب العالمین، اللہ عز و جل کے سب سے بڑے نائب، سب سے بڑے رسول، سب سے عظیم رسول، سارے رسولوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ کا ایسا ہی ادب کرنا ہے جیسا اللہ عز و جل نے حکم دیا. تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی. اور بھی اس کے حوالے سے چیز، اور اب بھی حکم یہ ہے کہ وہ جو فرمایا نا کہ نبی کے حضور اپنی بات بلند آواز سے نہ کہو، علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے جائیں تو بلند آواز سے بات نہ کریں، بلند آواز سے بات نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جو عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں، یا رسول اللہ قیامت کے دن کرم کیجیے گا، یا رسول اللہ حوض کوثر کا طلبگار ہوں، یا رسول اللہ قیامت کے دن حوض کوثر کے جام عطا فرمائیے گا، جو بھی معروضات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے آہستہ آہستہ بلند آواز سے. اور اسی طرح آپس میں اگر بات کرنی ہے
تو مواجہہ شریف کے سامنے یعنی سنہری جالیوں کے سامنے تو تصور بھی نہ کریں کہ آپس کے اندر بات کرنی ہے، اور اس قرب و جوار کے اندر بھی تھوڑا سا ہٹ کے بھی اگر آپس میں بات کرنی ہے تو آواز کو آہستہ رکھیں۔ مسجد نبوی شریف میں، باہر صحن کے اندر بھی گنبد خضرا کے سامنے ہیں تو اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور یہیں پر میں دوبارہ وہ بات دہراؤں گا کہ ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا عالم ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے مواجہہ شریف یعنی سنہری جالیوں کے سامنے جا کر آواز بلند کرنے کا معاملہ تو نہیں کرتے، لیکن سیلفیاں بنا رہے، تصویریں بنا رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، اندر جھانک رہے، اندر جھانک جھانک کے تصویریں بنا رہے، یا اپنے گھر فون کیا ہوا ہے، ویڈیو کال کی ہوئی ہے، اس کے اوپر اونچی اونچی آواز سے باتیں بول رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل برباد ہو جائیں۔ یہ انتہائی قبیح، مذموم، مردود اور ناپسندیدہ حرکت ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں پر سیلفیاں چل رہی ہیں، وہاں تصویریں چل رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، گھر فون کیا ہوا، کسی کو فون کیا ہوا، آپس کے اندر لگے ہوئے، عجیب سا ماحول بنایا ہوتا، عجیب سا ماحول بنایا ہوتا۔ اس انداز کی حاضری، المان والحفیظ، اس انداز کی حاضری، وہاں تو حاضری ایسی ہو کہ آدمی کے دل و دماغ سے ساری دنیا کے تصورات نکل جائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا وہ تصور ہو اور اس یقین کے ساتھ حاضری ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کے اندر آنے والے خیالات پر بھی مطلع ہیں، ظاہر باطن سر سے لے کر پاؤں تک ادب میں ڈوبا ہوا، تعظیم میں ڈوبا ہوا، محبت، ذوق اور شوق میں ڈوبا ہوا۔ اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملنے پر اور اپنے وجود کی وہاں حاضری پر آدمی سوچے کہ میں کہاں آیا، کہاں کائنات کے آقا و مولا جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، خدا کے محبوب، اولین و آخرین کے سب سے افضل ترین ہستی، فرشتے جس در کے اوپر آ کے سر جھکائیں، فرشتے جس بارگاہ کے اندر غلامانہ حاضر ہوں، اس بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری جیسے کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور میں لگا ہوں جناب فیصل آباد باتیں کرنے، تو میں جناب یو کے باتیں کرنے، تو میں امریکہ باتیں کرنے، تو میں فلاں جگہ باتیں کرنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں پر تو جو حاضری، جو ادب، جو تعظیم ہونا چاہیے، اگر مسلمان ادنا سی بھی توجہ دے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر کیسا ادب ہونا چاہیے، تو اس کا نہایت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئمہ دین کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ مسجد نبوی میں آ کے آوازیں بلند کرتے ہو، پست کرو اپنی آواز کو، آہستہ بولو۔ یہاں پر بادشاہوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے، بادشاہ کی کیا اوقات ہے؟ آج مرا بادشاہ ختم، کیا اوقات ہے بادشاہ کی؟ لیکن اس بارگاہ کا جو ادب ہے اس کی تو انتہا نہیں ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزینی جا، اور ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اب ان لوگوں کا بیان ہوتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے، نیچا رکھنے والے، اور یہ کون ہیں؟ یہ وہی صحابہ کرام جن کو پہلے آیت کے اندر سمجھایا گیا تھا کہ اپنی آواز نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اور نبی کے حضور اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرو۔
اب ان صحابہ کرام نے سنا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے میں نے عرض کی، تو انہوں نے اپنی آوازوں کو انتہائی پست کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مژدہ سنایا، ان کو خوشخبری سنائی کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کے، اللہ کے رسول کے حضور نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت سے نوازا ہے، یہ دل کے متقی ہیں۔ ابو بکر صدیق دل کے متقی ہیں، عمر فاروق دل تقوی سے بھرا ہوا ہے، ثابت بن قیس تقوی سے دل لبریز ہے، معمور ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہ فضیلت، شان نزول یہ ہے، لیکن فضیلت تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا ہے، تعظیم کرنے والا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھنے والا ہے۔ یہ فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہے، ان لوگوں کو بھی ملے گی جو اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی معروضات پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہ بھی وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے، دل و جان سے تعظیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا ادب اور تعظیم یہ نہایت عظیم الشان اور محتم بالشان امر ہے، سعادت ہے، نیکی ہے، عمل صالح ہے، اور معاذ اللہ اس سے روگردانی کوئی کرے، بے ادبی گستاخی کرے، اس کے لیے بربادی ہی بربادی، بربادی بربادی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم ہر اعتبار سے کرنی ہے۔ آپ کا نام پڑھیں تو ادب، سنیں تو ادب، آپ کا تذکرہ ہو تو ادب، نعت پڑھیں تو ادب، نعت سنیں تو ادب، سیرت پڑھیں تو ادب، سیرت سنیں تو ادب، نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات، آپ کا ایون کہ نقش نان پاک بھی سامنے ہو تو ادب اور تعظیم اس کی بجا لانی ہے، ادب اور تعظیم اس کی بجا لانی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت وہ ادب اور تعظیم کے لیے وہ کیا خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں پہنا جانے والا جوتا مبارک، نال پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک ہمارے سر پہ ہیں، ہم تاجدار ہیں، تاج والے ہیں، ہم تاج والے ہیں، یہ تاج ہے ہمارے سر کا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش نال پاک کی تعظیم، آپ کے منہ مبارک کی تعظیم، آپ سے نسبت رکھنے والے چیزوں کی تعظیم، مدینہ منورہ کی تعظیم، مسجد نبوی کی تعظیم، سنہری جالیوں کی تعظیم، گنبد خضرا کی تعظیم، شہر مدینہ کی تعظیم، نبی پاک علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم مبارک لگے اس ایک ایک جگہ ایک ایک ذرے کی تعظیم، یہ ہمارا دین و ایمان ہے، یہ ہمارا دین و ایمان ہے۔ اور جو یہ تعظیم کرنے والا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ان کے دلوں کو۔ لہٰذا تعظیم والا جو معاملہ ہے اس میں ایک فیصد بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس میں غفلت نہیں کی جا سکتی، اس میں غفلت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ ہے، کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص بے ادبی کا جملہ بولے، تمہارا سگا باپ ہو، تمہارا استاد ہو، پیر ہو، شیخ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اپنے دل و دماغ سے ایسے نکال دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے، جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، نکال کے پھینک دو اس کو، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادب اور گستاخ پاؤ۔
لہٰذا کوئی شخص کتنا ہی بظاہر جبے کبے میں اور بظاہر بڑا مذہبی لباس اور بڑا بنا سنورا اور بڑی باتیں کرنے والا اور بات بات پہ قرآن اور حدیث اور کتاب و سنت کا نام لینے والا اور توحید کی علم برداری کی باتیں کرنے والا ہو، اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی وقت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل کھلے ہیں، بچھے ہیں اس کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا، ادب کرنے والا، حضور کے نام پر مر مٹنے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں اس کی قدر، اس کی تعظیم ہے، اور ان کے لیے بشارت ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، انہوں نے باہر کھڑے ہو کے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد، باہر آئیے باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ لوگ جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، فرمایا ان کی اکثریت بیوقوف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل ہے جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ آپ کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے، آپ سے بات کیسے کرنی ہے، اور آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارنا ہے یا نہیں پکارنا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بتا رہے کہ میرے یوں کر کے آؤ، یوں کر کے آؤ، یوں کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اور مسلمان کے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تعظیم ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ نئے نئے لوگ تھے اور ابھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات بھی اتنی نہیں سیکھی تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں بلانے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اچھا اب سوال یہ کہ اچھا کیا کریں؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جا کر جو ہے وہ باہر کھڑے تو نہیں رہتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز دیتے، اسی طرح کرتے ہیں نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو کیا کریں؟ آواز نہ دے تو کیا کریں؟ انتظار کریں، کھڑے رہے 2-3 گھنٹے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہاں کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ اگلی آیت سنیے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب غور کریں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور اگر وہ صبر کرتے، حالانکہ وہ بھی سفر کر کے آئے، انہوں نے بھی دھوپ برداشت کی ہوگی، انہوں نے بھی گرمی اٹھائی ہوگی، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہاں آئے تو آوازیں نہیں دے، نبی اندر آرام کر رہے ہوں گے، ان کے آرام میں خلل آئے گا، نیند میں خلل آئے گا، باہر کھڑے رہو، صبر کرو، ٹھہرے رہو، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے نبی تم ان کے پاس خود تشریف لے جاؤ، اور یہ کریں کہ کھڑے رہیں، انتظار کریں۔ فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن چونکہ وہ جو لوگ آئے تھے ان کی کوئی بے ادبی کا مقصد نہیں تھا، مینرز اور آداب سے واقف نہیں تھے، اس لیے ایسا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کہ قصد نہیں تھا بے ادبی کا اور کوئی صورت گستاخی والی نہیں تھی، تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آداب سکھا دی ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے کہ گھر پہ جاؤ تو جا کر آوازیں نہیں دو، کھڑے رہو، انتظار کرو،
حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ادب خود قرآن کی نص ہے، حکم قرآنی ہے۔ اس سے علماء کرام نے ایک اور استدلال بھی کیا اور فرمایا کہ کسی شیخ یا کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں تو حتی الامکان کوشش کرے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اگر باہر کھڑے رہ کر انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کر لیں اور مشقت میں نہ ڈالیں۔ ہمارے علماء کے لیے، مشائخ کے لیے یہ حکم اس درجے پر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وراء الورا ہے اور نص قطعی قرآنی ہے، لیکن علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی کہ یہ نائبین رسول حضور کے غلام ہیں، تبھی تو ان کی عزت ہے۔ عالم کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ عالم کی عزت اسی لیے ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت کا محافظ ہے، حضور کے دین کا خادم ہے۔ مشائخ، بڑے بڑے مشائخ کیوں عزت ہے؟ اسی لیے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں، حضور کے باطنی احوال مبارکہ لوگوں تک منتقل کرنے والے ہیں، لوگوں کو حضور کا تزکیہ سکھانے والے ہیں، اسی لیے اس سے ہٹ کر تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو علماء و مشائخ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ طرز عمل اختیار کیا جائے جو ان کے آرام اور ان کی سہولت کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے 12 بجے آ کے بیل دے دے گھر پہ اور جناب مسئلہ پوچھنا ہے، دوپہر کو وہ بیچارہ اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے دھوپ کے اندر گرتا پڑتا گھر پہنچے اور ابھی آ کے بیٹھا ہی اور باہر دوبارہ بیل شروع ہو گئی، مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ یہ انداز غلط ہے، اور ہمارے زمانے میں معذرت کے ساتھ کہ اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے فون، 1 بجے موبائل پہ جناب فون شروع کر دیتے ہیں، اور ابھی جو ہے نا کوئی کسی آرام کا خیال کرنے والا کوئی ذہن کم ہی ہے، بہت کم ہے۔ تو اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، آواز نہیں دیتے، گھر کے باہر بیٹھ کے انتظار کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے حضرت ابی بن کعب ہیں وہ اہل علم تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس سیکھنے والے تھے، تو ادب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ایک نیا مسئلہ بیان ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس اصول کو اگر میں پوری وضاحت سے بیان کروں، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ موجودہ دور کے فسادات کی جڑ کاٹ دے گا اگر اس اصول پہ عمل کیا جائے، قرآن کے اس اصول پہ عمل کیا جائے، ہزاروں فسادات کی جڑ کٹ جائے، معاشرے میں امن آ جائے۔ کیا فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی نافرمان، کوئی گناہ گار ٹائپ کا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر اس نے بات کی اور آپ چڑھ دوڑے کسی کے اوپر کہ ایسی، اچھا اس نے ایسی کام میرے بارے میں، اب جا کے اس کی ایسی تیسی جو کرنی تھی کر دی، بعد میں پتہ چلا یہ خبر ہی غلط تھی، اب شرمندہ بیٹھے ہوئے، سوری میں بس باتوں میں آ گیا، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ہمارے ہاں تو اس کا حال یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ اس کے پاس مہلک ہتھیار ہے، اور پوری دنیا چل پڑی پیچھے اتباع کرنے، اندھی تقلید کرنے، ملک تباہ کر دیا، بچے مار دیے، عورتوں کو بیوہ کر دیا، لوگ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے، پتہ چلا جی وہ خبر ہی غلط تھی، وہ خبر ہی غلط تھی۔ لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں لوگ مر گئے، ایک
باطل اور جھوٹی اور مردود خبر کے اوپر۔ اگر قرآن کے اس حکم پہ عمل ہوتا کہ کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو، تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ جہالت کے اندر، نادانی کے اندر، لا علمی کے اندر کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یہ ہوا، بڑوں بڑوں نے سوری بول دیا، بس بعد میں سوری، 10-15 لاکھ اور بندے مر گئے، سوری، یہ سوری ہے، یہ معذرت ہے۔ اسی طرح آج کی ہماری ساری صحافت کس پہ چلتی؟ اکثر و بیشتر خبر کی خیز اڑتی ہے، بس کہانی کی کاف بھی پتہ چلتی ہے اور اس کے پوری کہانی بنا کے چھاپ دیا جاتا ہے، اس کا یہ سکینڈل، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ اور اب وہ جس بندے کے بارے میں چھاپ دیا، جو وہ آ کے پورا بیان کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی خبر اخبار کے کنارے پہ لگا دی جاتی ہے، وہ جی ہم نے فلاں کے بارے میں خبر دی تھی، وہ حقیقت کے مطابق نہیں تھی۔ ادارہ معذرت کرتا ہے، ادارہ معذرت کرتا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا، اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب سوری، اور اب بس معذرت۔ اگر قرآن کے اس اصول پہ عمل کیا ہوتا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر کسی کو تم جو ہے وہ نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تو دیکھیں اس اصول کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے، یہی معاملہ گھروں کے اندر ہے۔ ایک نے دوسرے کو آ کے کہا جی وہ آپ کی بہو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، بس اس کے بعد تو ختم سارا کچھ، اوہو اچھا ایسی بات کی ہے، اب اس کی 50 برائیاں بیان کر دیں گے۔ پتہ چلے گا وہ بیچاری تو کبھی ان کے گھر ہی نہیں گئی تھی۔ اس کے الٹ کر لیں، یار وہ تمہاری ساس اس طرح کہہ رہی تھی، چلو جی بس اب ساس کی ایسی تیسی۔ کسی کے بارے میں ادھر بات کہی اور تیلی لگا دی، آگ لگا دی، تباہ کر دے سارے تعلقات، توڑ کے رکھ دیا سب کو، خاندان برباد کر دیا، رشتے ٹوٹ گئے، شادیاں ختم، نکاح باطل، طلاقیں ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا تھا کہ کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو، پہلے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی، جہالت، لا علمی کے اندر تم اسے نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اس پہ شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یقین کیجئے ہمارے آئے دن کے گھر کے معاملات میں، ملکی معاملات میں، ہمارے گرد و نواح کے معاملات میں، انٹرنیشنل عالمی سطح کے معاملات کے اندر یہ چیزیں روز بروز پائی جاتی، آئے دن پائی جاتی۔ ہم اس کو سکینڈل کا نام دے کے مزے لیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کسی کی برائی ہاتھ میں آ گئی ہے یہ کہہ کے مزے لیتے ہیں، اس کا پورا اس کو عام کر دیتے، پھیلا دیتے، ڈال فیس بک پہ ڈال دو، اس کو فلاں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دو، اس کو یوٹیوب کے اوپر، یہ کر دو وہ کر دو، تباہی بربادی مچا دو، کسی کی عزت سلامت نہ رہے، ہم خوش ہیں۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کا وجود ہی کوئی نہیں، اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، وہ بات ہی غلط ہے۔ افسوس کہ ہماری نظر میں دوسروں کی عزت، دوسروں کا امن و سکون، لوگوں کا ذہنی اطمینان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ہماری طرف سے لوگ جئیں مریں، برباد ہوں، رشتے ٹوٹیں، طلاقیں ہوں، شادیاں ختم ہو جائیں، ہمارا دل خوش ہونا چاہیے۔ دوسروں کی باتیں پھیلا کر اور دوسروں کی برائیاں مشتہر کر کے، تشہیر کر کے، الامان والحفیظ، مسلمانوں کو تو کم از کم قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔